السلام علیکم میرے پیارے ویورز، پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل۔ آج کا میری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ فرعون کی ایک باندی کا واقعہ۔ فرعون کی ایک باندی ہوا کرتی تھی جس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ فرعون نے جب یہ بات سنی تو وہ بڑا غصے میں آیا، کیونکہ فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ جب اس نے سنا کہ اس کی بیوی نے اس سے غداری کر دی، اس کی باندی نے اس سے غداری کر دی، تو وہ بڑا غصے میں ہوا اور اس نے اسے بولا اپنے لوگوں سے کہ اس سے میرے دربار میں حاضر کیا جائے۔ وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس کے دربار میں حاضر ہوئی تو فرعون نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے موسیٰ کے رب کو قبول کر لیا ہے۔ اس باندی نے کہا ہاں تم نے صحیح سنا ہے، میں نے موسیٰ کے رب کو قبول کر لیا ہے۔ اس نے کہا کہ ایک طرف ایک تیل رکھو، ایک بڑا سا کوئی برتن رکھو پتیلا، اس کے اندر تیل ڈالو اور ایک طرف میں ہوں۔ جب وہ تیل صحیح ابلنے لگا تو اس نے کہا کہ ایک طرف یہ تیل ہے، اگر تم نے موسیٰ کے رب کو مانا تو میں تمہیں تیل میں گرا دوں گا، اور اگر تم نے میری مانی تو میں تمہیں سونے چاندی سے بنے ہوئے محل دوں گا، زندگی کی عشائشیں دوں گا۔ اصل میں وہ دنیاوی زندگی دینے کی بات کر رہا تھا، آخرت کی زندگی تو میرا رب بھی دے سکتا ہے۔ تو اس نے انکار کر دیا۔ تو فرعون نے کہا کہ اس کی سب سے بڑی بیٹی کو اس ابلتے ہوئے تیل میں گرایا جائے۔ تب اس کی بیٹی کو تیل میں پھینکا گیا۔ ہم جیسے مچھلی فرائی کرتے ہیں تو تیل میں کس طرح وہ فرائی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس طرح اس کی بیٹی اس کی آنکھوں کے سامنے تیل میں فرائی ہو رہی تھی۔ تو جب ماں نے یہ منظر دیکھا تو ماں ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ میں اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو اس ٹائم اس کی ماں کا دل پھٹا کہ اس کی جوان بیٹی اس کے سامنے اس حالت میں جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی غیرت کو یہ گوارا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کی آنکھوں پر سے پردے کو ہٹا دیا تاکہ ماں اپنی بیٹی کی روح قبض ہوتے ہوئے خود دیکھیں۔ تو جب اس کی بیٹی کی روح قبض ہو رہی ہے تو اس کی بیٹی کہہ رہی ہے اصبری یا امک فإن لک اجری یا کذا فکذا، بس تھوڑی سی دیر ہے امی، اس کے بعد جنت تیار ہے۔ اس کے بعد فرعون نے کہا کہ کیا تم قبول کرتی ہو کہ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں؟ تو اس نے کہا نہیں میں قبول نہیں کرتی۔ اس نے کہا کہ چلو اس کی چھوٹی بیٹی کو بھی آگ میں ڈال دو، ابلتے ہوئے تیل میں۔ اس کی بیٹی کو ڈالا گیا، اس کے ساتھ بھی یہی حساب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی ماں کے آنکھوں پر سے پردہ ہٹا دیا اور ماں نے اپنی بیٹی کی روح کو قبض ہوتے ہوئے خود دیکھا، اور وہ کیا کہہ رہی ہے اصبری یا امی فإن لک اجری یا کذا فکذا، بس تھوڑی سی دیر ہے امی، اس کے بعد جنت تیار ہے۔ اس کے بعد اس کو خود لایا گیا، جو تب اس کے اہلکار اس کو لے کے آ رہے تھے باندی کو پھینکنے کے لیے، تو اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے دھکیل کے لے کے نہیں جاؤ، میں اپنے رب کے آگے میں نے جان دینی ہے، میں نے اپنے رب کے آگے حاضر ہونا ہے، تو تم مجھے اس طرح دھکیل کے زبردستی نے لے کے نہیں جاؤ، میں خود اپنے رب کے آگے حاضر ہوں گی۔ اور اس نے اس ابلتے ہوئے تیل میں چھلانگ لگا دی اور اپنے رب کے حضور حاضر ہوئی، لیکن اس کے آخری الفاظ یہ تھے کہ جب میں مر جاؤں گی، اس نے کہا کہ جب میں مر جاؤں گی تو میری بیٹیوں اور میری بیٹیوں کی ہڈیوں کو اس طرح پھینک نہ دینا، بلکہ انہیں اچھی طرح کسی جگہ دفن کر دینا۔ تو فرعون جب وہ سب مر گئے تو فرعون نے حکم دیا کہ ان سب کی ہڈیوں کو کسی جگہ دفنا دو۔ 2000 سال پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، تو جب وہ سارا کل ملایا جائے تو 2.5 سال پہلے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے کہا کہ یہاں سے تو جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2000 سال پہلے فرعون کی ایک بندی ہوا کرتی تھی، اس نے اللہ کی راہ میں جان قربان کر دی اور اس کی ہڈیاں اور اس کی بیٹیوں کی ہڈیاں یہاں پر دفن ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں کتنی بڑی سعادت دی گئی ہے کہ ان کی قبر سے جنت کی خوشبو